ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ اپنے خاندان کے افراد سمیت شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی ان کی توقع سے بہت کم رہی اور اب تہران کے ساتھ سفارتی حل نکالنا کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ایرانی قیادت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایرانی حکومت اور مسلح افواج نے اپنے پہلے باضابطہ بیان میں سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انتقام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی حکومت نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو جلد پتہ چل جائے گا کہ انقلابی کون ہے، جبکہ ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ اس جارحیت کی سزا انتہائی سخت ہوگی اور دشمن کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بخوبی علم ہے کہ خامنہ ای کے بعد اب ایران میں احکامات کون جاری کر رہا ہے، جس سے خطے میں اقتدار کی منتقلی اور ممکنہ تصادم کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی باقاعدہ تصدیق کے بعد ایرانی فوج نے امریکہ اور اسرائیل سے سخت بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے مزید بھڑکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں نہ صرف سپریم لیڈر بلکہ ان کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسی بھی شہید ہوئے ہیں، جس پر ملک بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی عسکری حکام نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ جاری قوتوں کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، جبکہ روسی میڈیا نے بھی اس سنگین صورتحال پر ایرانی فوج کے انتقامی عزم کی رپورٹنگ کی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی موت پر کوئی سوگ نہیں منایا جائے گا۔ انہوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے امریکی اقدام کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر، ان کی بیٹی، داماد اور نواسی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ حملہ 30 بموں کے ذریعے ایک زیر زمین بنکر پر کیا گیا، جس میں درجنوں اعلیٰ حکام بھی مارے گئے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں وزارت دفاع کی عمارت کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس بڑی پیش رفت کے بعد خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکام نے اس حملے کے تناظر میں اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران حملے میں پہل کرنے والا تھا، اس لیے صدر ٹرمپ کے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ ایران کی جانب سے دبئی ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دبئی میڈیا آفس نے اس حملے کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے، جبکہ اماراتی وزارت داخلہ نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ حکام نے رہائشیوں کے موبائل فونز پر ہنگامی پیغامات بھیجے ہیں، جن میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام شہری اپنی حفاظت کے لیے فوری طور پر قریبی شیلٹرز میں منتقل ہو جائیں۔ ایران کی جانب سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل آبنائے ہرمز بند کیے جانے کے بعد عالمی بحری تجارت شدید افراتفری کا شکار ہو گئی ہے، جس کے باعث یورپ سے ایشیا آنے والے جہازوں کو نہر سوئز کے بجائے بحیرہ روم میں ہی رکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یونانی ذرائع کے مطابق خلیج فارس میں موجود تقریباً 150 آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز پھنس چکے ہیں، جنہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنی لوکیشن اور لائٹس بند کر دی ہیں۔ اس بندش سے LPG کی قیمتیں $750 فی ٹن تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ جہاز مالکان کو یومیہ بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق میں دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے، جس میں اب تک 352 طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک اور 535 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ اور بری فوج نے کابل، قندھار اور پکتیا میں دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، اسلحہ ڈپو اور 130 چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ 26 اسٹریٹجک پوسٹوں پر اب پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے کھلی جنگ قرار دیتے ہوئے دشمن کو سنگین نتائج کی وارننگ دی ہے۔